شاید یہی وجہ ہے کہ سلطان علاء الدین نے شہزادہ شاہیر کے بارے میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے مہمان خانے میں سعادتن سلطان علاء الدین کو ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے بدقسمتی سے صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہے جس کا ذکر آپ نے اپنے خط میں کیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ 3 ترک سرداروں نے شہزادے یید کی اطاعت کر لی ہے اور اسے اپنا نیا سلطان مان لیا ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاملہ بڑھتا جائے گا اور بدقسمتی سے مجھے حلیمہ سلطان اور ارطغرل پر کافی شک ہے کہ وہ بھی اس گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بہت جلد میں کائی قبیلے اور دودلا قبیلے میں جاؤں گا تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اپنی فوج لے کر ازرم روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد سعادتن ایک سپاہی کو بلا کر کہتا ہے یہ خط سلطان علاء الدین تک پہنچا دو اور تاجر عبداللہ کے پاس یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ مجھے اس مخصوص جگہ پر ملے۔ دوسری طرف گنجگل اور نویان اس مخصوص جگہ پر آئے ہوتے ہیں۔ گنجگل کہتی ہے صبر کرو نویان، یہ ہمیں ارطغرل اور اس کے بھائی دے گا، اس کے بعد ہم ان کا خون بہا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں گے۔ نویان غصے سے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہو، کیا تمہیں بھی سعادتن تانگوت کی طرح استعمال کر رہا ہے؟ گنجگل کہتی ہے میں جانتی ہوں سعادتن کام ختم ہوتے ہی ہم دونوں کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ پھر وہ کہتی ہے تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے نویان۔ اس کے بعد نویان اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل کے بعد سعادتن کی باری آئے گی۔ جو بھی نویان کو دھوکہ دیتا ہے اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اسی دوران تانگوت وہاں آ جاتا ہے اور نویان کو بتاتا ہے کہ سعادتن نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ نویان کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ الو بلگے سے کہتا ہے ترکوت کو ہم کچھ اور دن زندہ رکھیں گے کیونکہ وہ یہاں پر اکیلا نہیں آیا تھا، اس لیے کل صبح ارطغرل اور اس کے سپاہی غار پر حملہ کریں گے اور تم ان کا استقبال اچھی طرح سے کرنا۔ دوسری طرف تمورتین ارطغرل سے کہتا ہے تو تمہارے خیال میں سعادتن نے دوندار اور یید کو نویان سے اغوا کروایا اور پھر دوندار کو میرے حوالے کر کے مجھے دھوکہ دیا؟ ارطغرل کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ سنگورتکین کہتا ہے ارطغرل میں نے بہت سی سازشیں ہوتی دیکھی ہے لیکن یہ آدمی اتنا خطرناک کھیل کیوں کھیلے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں میں بھی حیران ہوں کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ مجھے دوسرے طریقوں سے بھی مار سکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے اور وہ ہم سب کو اس میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں کھولو بھائی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور امیر سعادتن اپنے سپاہیوں کو لے کر قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ عبد الرحمن انہیں اندر آ کر اس بارے میں بتاتا ہے۔ سنگورتکین کہتا ہے تم ان کے سپاہیوں اور گھوڑوں کا خیال رکھو، ہم ان کا استقبال اچھی طرح سے کریں گے۔ اس پر ارطغرل غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ہمارے لیے اب کوئی نئی مصیبت لایا ہے۔ اس پر سنگورتکین بھی ارطغرل پر غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس نے۔ سنگورتکین کہتا ہے میرے پاس اتنا دماغ ہے کہ میں جان سکوں کہ مجھے کس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس لیے مجھے وہ کرنے دو جو ضروری ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا بھائی؟ آپ کو تبھی عقل آئے گی جب کوبیک آپ کو کاٹ لے گا۔ اس پر سنگورتکین غصے سے ارطغرل کی طرف بڑھتا ہے لیکن تغدکین ان کے درمیان آ جاتا ہے اور کہتا ہے خدا کے لیے بہت ہو گیا۔ پھر وہ سنگورتکین سے کہتا ہے میں بھی اس گھٹیا شخص سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنا ارطغرل بھائی کرتے ہیں، اس کو اندر آنے دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہنے آیا ہے۔ اس کے بعد سنگورتکین اور تغدکین بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر سعادتن گھوڑے سے اتر کر سنگورتکین کے پاس آتا ہے۔ سنگورتکین اسے خوش آمدید کہتا ہے اور پھر اسے اندر چلنے کو کہتا ہے۔ سعادتن اندر داخل ہوتا ہے تو سامنے ارطغرل کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر ارطغرل انہیں دیکھتے ہیں اور پھر آگے سے ہٹ کر اسے راستہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد سعادتن سردار والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور ان سب کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک خط نکالتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان بھی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ سعادتن کہتا ہے سلطان علاء الدین کو پتہ چلا ہے کہ شہزادے یید اغوا ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے خط لکھا ہے کہ مجھے فوراً احتیاطی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ارطغرل کہتے ہیں ہماری ریاست کو شہزادے یید سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سعادتن کہتا ہے شہزادے یید کی غداری نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک خطرہ ہے۔
ارطغرل کہتے ہیں ماضی میں بھی شہزادے یید کو ایک دفعہ ایوبیوں نے اور صلیبیوں نے اغوا کر لیا تھا، لیکن وہ ان کو اپنے مقصد میں استعمال کرنے سے کامیاب نہ ہو سکے اور اس نے ہمیشہ ریاست کی اطاعت کی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے شہزادے کے والد کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی آخری دنوں میں ایوبیوں کی اطاعت کر لی تھی، تو یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ اس کا بیٹا اس جیسا نہیں ہوگا۔ ارطغرل کہتے ہیں میں نے اسے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ 3 ترک سرداروں نے اس کا ہاتھ چوم کر اس کی اطاعت کر لی ہے، تو یہ سن کر ارطغرل کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ پھر تغدکین بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں شہزادے کو تو نہیں جانتا، لیکن جیسا ارطغرل بھائی نے کہا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کے کام کرے گا۔ پھر سعد الدین کہتا ہے پانی پرسکون ہو جاتا ہے لیکن دشمن نہیں۔ یہ تو لازمی ہے کہ نویان ان ترک سرداروں کے ساتھ مل گیا ہے اور اس لڑکے کو ورگلانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جو اپنے بابا کا بدلہ لینا چاہتا ہو۔ پھر سعد الدین کہتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سلطان علاء الدین نے شہزادے یید کے بارے میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسے مار دیا جائے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے وہ اپنی فوج لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف منگول غار سے نکل کر ایک دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں اور وہ ترگت کو گلے میں رسی باندھ کر ایک لکڑی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی دوران یید اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے تم نے صلیبیوں کی قید میں میرے لیے بہت مشکلات سہی تھی، اسی وجہ سے میری زندگی تمہاری امانت ہے اور اسی لیے میں نے نویان کو تمہیں مارنے نہیں دیا تھا۔ ترگت کہتا ہے کیا تم نے اب تک اپنی زندگی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور تم ان لوگوں کے کہنے پر سلطان بننے پر کیسے راضی ہو سکتے ہو؟ یید کہتا ہے اس وقت میں بچہ تھا اور اب میں جان گیا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اور اب میں اسی راستے پر جاؤں گا جہاں مجھے قسمت لے جائے گی۔ ترگت کہتا ہے تم گمراہ ہو چکے ہو اور مجھے تم پر بہت افسوس ہے بچے۔ پھر یید اس لکڑی پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے تمہاری زندگی کی قیمت اس لکڑی سے بھی کم ہے جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ ترگت وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتل سلطان علاء الدین سے اپنا حق چھین لوں گا۔ یید وہاں سے جانے لگتا ہے تو ترگت کہتا ہے اگر ایسا ہی رہا تو تمہاری موت ارطغرل بھائی کے ہاتھوں ہوگی۔ پھر یید چلتے ہوئے کہتا ہے وقت آنے پر وہ بھی میری اطاعت قبول کر لے گا ترگت الپ۔ دوسری طرف سعد الدین کہتا ہے مجھے تغدکین اور ارطغرل کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہیں سلطان علاء الدین اور میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ میں آپ سب کو ریاست کے لیے وفادار سمجھتا تھا، لیکن شاید میں نے غلطی کر دی ہے۔ اسی دوران حلیمہ سلطان وہاں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرا بھائی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، آپ جا کر نویان کو تلاش کریں اور یید کو یہاں لے آئیں۔ اس پر ارطغرل اسے خاموش رہنے کا کہتے ہیں۔ اتنے میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سعد الدین یہ سن کر کہتا ہے اللہ تمہارے بچے کو اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہونا نصیب کرے۔ اسی دوران عبد الرحمن اندر آ کر سنگرتکین کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک ترک سردار کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے بعد سنگرتکین خط کھول کر سب کے سامنے پڑھنے لگتا ہے، جس میں یید نے لکھا تھا میں سلطان یید کائی اور دودرگا قبیلے کی اطاعت چاہتا ہوں، جیسے کئی قبیلوں نے میری اطاعت قبول کر لی ہے، تاکہ ہم سب سلطان علاء الدین کے خلاف لڑیں اور ریاست کو اس کے ظلم سے بچائیں۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر حلیمہ سنگرتکین سے وہ خط لے کر خود دیکھتی ہے تاکہ یید کی لکھاوٹ پہچان سکے، اور یہ لکھاوٹ یید کی ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ ارطغرل کو اشارہ کرتی ہے کہ یہ خط یید نے ہی لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی اندر چلی جاتی ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی خبر ملے تو مجھے اطلاع ضرور کرنا، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ جو بھی اس کھیل میں شہزادے یید کے ساتھ شامل ہوا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو شہزادے یید کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر سنگرتکین بھی اس کے پیچھے باہر آتا ہے تو سعد الدین اس سے کہتا ہے سلطان علاء الدین نے شہزادے یید کو مارنے کی ذمہ داری تمہیں دی ہے، یہ خط انہوں نے مجھے بھیجا تھا، لیکن اس کے تمہیں پڑھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ خط نکال کر سنگرتکین کو دیتا ہے اور سنگرتکین وہ خط کھول کر اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سعد الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سنگرتکین واپس خیمے میں جاتا ہے اور تغدکین سے کہتا ہے میں فوراً یید کو تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا اگر آپ اجازت دو تو۔ ارطغرل کہتے ہیں بھائی آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، کیا آپ اس بچے کو مار دو گے؟ سنگرتکین کہتا ہے اگر ضروری ہوا تو ہاں، یہ ریاست کا مسئلہ ہے ارطغرل۔ اس کے بعد عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے گایتری ایک اہم خبر لے کر آیا ہے۔ پھر گایتری اندر آ کر بتاتا ہے کہ ہمیں نویان کی غار کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔
हमने 3 तुर्क सरदार देखे थे और फिर हमने उनका पीछा किया तो वो मंगोलों के साथ गार में चले गए। सुंगुर्तकिन कहता है, अमीर सादुद्दीन दोबारा सही निकले। ये वही तुर्क सरदार हैं जिनकी वो बात कर रहे थे। फिर अर्तुगरुल पूछते हैं, तुर्गुत कहाँ है? गायत्री कहता है, वो वही है और हमारा इंतजार कर रहा है भाई। तुर्गुत कहता है, हमें अभी निकल जाना चाहिए, रात तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गायत्री कहता है, वहाँ का रास्ता बहुत खराब है, रात को जाना ठीक नहीं है। फिर सुंगुर्तकिन कहता है, हम कल सुबह सवेरे रवाना होंगे। फिर अर्तुगरुल गायत्री से कहते हैं, दुआन और बामसी को बता दो कि तैयार हो जाएं। गायत्री के जाने के बाद अर्तुगरुल सुंगुर्तकिन से कहते हैं, भाई मैं ईद को जिंदा चाहता हूँ, मैं उसके मुंह से भी सारी सूरत हाल के बारे में जानना चाहता हूँ, आपको मुझे ये वादा करना होगा। सुंगुर्तकिन कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन ने ईद के बारे में हुक्म जारी कर दिया है, अगर तुम अपनी कमजोरी का शिकार हो तो हमारे साथ मत आना। सुंगुर्तकिन कहता है, हम रात को इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल अर्तुगबे के पास जाते हैं और उसे सारे सूरत हाल के बारे में बताते हैं। अर्तुगबे पूछते हैं, सादुद्दीन का असल मकसद क्या है? अर्तुगरुल कहते हैं, मेरे ख्याल में उसका असल मकसद सुल्तान अलाउद्दीन है, वो उनको किसी भी बहाने से अर्जुम लाना चाहता था और वो इसमें कामयाब हो गया है। अर्तुगबे पूछते हैं, तो अब आप क्या करोगे? अर्तुगरुल कहते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब सब कुछ वो खुद ही करेगा, बस मेरा इतना ही काम होगा कि मैं अपने कदमों से इनके जाल में चलकर जाऊंगा जो वो मेरे लिए बिछा रही हैं। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मजीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।